نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، بات چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم دلچسپ مکالمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن کی فتح عطا فرمائی، تو اس کا مال غنیمت لایا گیا اور مال غنیمت کو لا کر اس کا جتنا بھی مال تھا سارے کا سارا مسجد کے صحن میں بکھیر دیا۔ مسجد کے صحن میں اس مال کو، جو مال غنیمت کا مال تھا، اس کو ڈال دیا گیا۔ اور یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ یہ مال غنیمت کا مال ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کو تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ اس مال کو، جو غنیمت کا مال ہے، اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت آیا ہے اور آپ سب سے پہلے مجھے میرا حق دے دیجیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بڑی محبت اور عزت کے ساتھ ادا کرتا ہوں مال غنیمت، جو آپ کا حق ہے اس میں سے آپ کو بڑی محبت اور عزت کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے 1000 دینار کا حکم دیا حضرات صحابہ کرام کو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت اور عزت کے ساتھ 1000 دینار دے دیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حصہ مال غنیمت میں سے لے کر چلے گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں 500 درہم دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم دیے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار بازی کر چکا ہوں، میں ایک بہت ماہر تلوار باز ہوں۔ تو یہ کہ تلوار بازی کے اندر مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں، بلکہ جس وقت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں تلوار بازی کرتا تھا، اس وقت حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مدینے کی گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، یہ بچے تھے اس وقت۔ تو آپ نے انہیں جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم عطا کیے اور مجھے 500 درہم دیے، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، جاؤ ان دونوں کے باپ جیسا کوئی باپ اور ماں جیسی ماں اور نانی جیسی نانی اور نانا جیسا کوئی نانا اور چچا جیسا کوئی چچا اور پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی اور خالہ جیسی کوئی خالہ اور ماموں جیسا کوئی ماموں، تو لا کر دکھاؤ تم، اور تم یہ ہرگز نہیں لا سکتے۔ دیکھو ان کا باپ علی المرتضیٰ اور ان کی ماں فاطمۃ الزہرا اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
اور ان کا چچا جعفر بن ابی طالب اور ان کی پھوپھی ہانی بنت ابی طالب اور ان کی خالہ رقیہ اور کلثوم اور ان کے ماموں ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر تھی، اور ان کی عزت و محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اپنے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر تھی۔ اگر اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ان کے مقابلے میں تو اپنے بیٹے کو بھی، جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم دیے، تو وہیں پر اپنے بیٹے عبداللہ کو 1500 2000 درہم بھی دے سکتے تھے، کیونکہ اپنا بیٹا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان جیسا باپ یا ان جیسی ماں وہ تمہارے پاس نہیں، ان کے نانا جیسا نانا یا ان کے نانی جیسی نانی، خالہ، پھوپھو، ماموں، ایسا کوئی بھی رشتہ تمہارے پاس نہیں، بلکہ یہ سب رشتے ان کے پاس ہیں، اور ان کی اہمیت اور ان کی عزت و محبت و عقیدت وہ ہم سب سے زیادہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دی کہ ہماری ہر چیز جو ہے ہم سے بھی پہلے، ہمارے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں سے بھی پہلے ان حضرات کے لیے ہے، اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ دوسرے ہیں۔ تو آج اگر ہم بھی اپنے اوپر ان کو مقدم کریں گے اور ان کی اہمیت اسی طریقے سے رکھیں گے اپنے دلوں میں، اور ان کے ساتھ محبت و عزت اور عقیدت و احترام اسی طریقے سے رکھیں گے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا کر اور کر کر دکھلا دیا، تو پھر یہ کہ ہماری کامیابی کے اندر بھی کوئی تردد نہیں ہے۔ یہ کہ ان حضرات کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم کسی کامیابی کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں، وگرنہ تو نہیں۔ تو یہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔